إنا أنزلناه في ليلة القدر. نہ چل سکا اگر میں تیرے دین پر تو اور راستہ کہاں سے لاؤں گا. اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے میری آواز اس شیخ جیسی بنے تو کیا کرنا چاہیے؟ إذ قالت امرأة عمران رب إني. اس تلاوت میں آپ کو سدیس پاکستان کہا تھا قاری شیخ سدیس حافظہ اللہ تعالیٰ نے. تو یہ تھوڑی سی تفصیل بیان کر کے وہ تلاوت سنائیں جو آپ نے وہاں کی تھی. تو والدہ محترمہ نا شروع سے ہی میرے یعنی کہ جتنے بھائی ہیں سب کو الحمدللہ نظمیں سکھائیں گے والدہ نے. جس پہ چلتے رہے انبیاء اولیاء. اور بھی کچھ لہجات میں قرآن مجید آپ پڑھ لیتے ہیں؟ جی شیخ صاحب. کون کون سے مشائخ ہیں جن کے لہجے میں آپ حیدر پڑھتے ہیں؟ دیدہ دل قربان محمد صلی اللہ علیہ وسلم. قاری صاحب ذرا اذان بھی ہو جائے تاکہ ساری چیزیں آج کے پروگرام میں آ جائیں. حي على الفلاح. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہد اسٹوڈیو کا بڑا ہی کامیاب اور اپنی نوعیت کا منفرد پروگرام بزم قرآن، جس میں مشاہیر قراء کرام کے انٹرویوز اور ان کی زندگیوں سے حاصل شدہ اسباق اور قراءات کے جو علوم ہیں وہ، اور اس طرح قرآن مجید کی جو خدمات ہیں شعبہ حفظ کے حوالے سے، تجوید کے حوالے سے، وہ ساری اس پروگرام کا حصہ ہوتی ہیں. آج ہماری خوش نصیبی کہ آج ہمارے سیٹ میں موجود ہیں محترم جناب قاری سعید اللہ سعید بخاری صاحب، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. آپ ایک معروف قاری ہیں اور مجود ہیں اور مشاق ہیں. اور دوسرے ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم جناب برادر مکرم قاری عبد الودود عاصم صاحب حافظہ اللہ تعالی. قاری عبد الودود عاصم صاحب بھی الحمدللہ محتاج تعارف نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت عطا فرمائی ہے اور ایک عرصے سے وہ خوبصورت آواز سے اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھتے آ رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدحت کرتے آ رہے ہیں، اور ان کا یہ پہلو اکثر لوگوں پہ، طلاب پہ، عامت الناس پہ عیاں ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ مدرس ہیں، 2-3 اداروں کے اندر آپ کی ذمہ داریاں ہیں. سید القراء امام القراء سیدی و مرشدی حضرت ادریس الاسم رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعہ کے آپ ان ہونہار تلامذہ میں سے ہیں جن کو حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا خاص پیار شفقت حاصل تھی، اور وہ قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت کرنا اپنا سرمایہ افتخار سمجھتے تھے. قاری صاحب حافظہ اللہ کو یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ حضرت امام القراء رحمۃ اللہ علیہ کے زندگی کے آخری لمحات میں آپ ان کے ساتھ رہے ہیں. جہاں ہم ان سے گفت و شنید کریں گے، آج کا پروگرام تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے، منفرد ہے. اس میں ہم مختلف لہجات میں ان دونوں اپنے مشائخ سے تلاوتیں سنیں گے، حیدر کے اندر سنیں گے، مشرق کے اندر سنیں گے، چونکہ یہ اذانیں بھی بڑی خوبصورت دیتے ہیں. یہ جو دونوں ہمارے مشائخ ہیں گویا کہ یہ ہمارے وہ خوبصورت پھول ہیں جن کی خوشبو سے ہم محفلوں کو معطر کرتے ہیں اور روحیں تازگی اور فرحت حاصل کرتی ہیں. اور الحمدللہ جن مجلسوں کے اندر انہیں دعوت دی جاتی ہے اور بلایا جاتا ہے، لوگ کشاں کشاں چلے آتے ہیں. گویا کہ یہ ایک محبت ہے، وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، جو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں قرآن کی وجہ سے ڈالی ہوئی ہے. قرآن مجید ہی ان کا تعارف ہے، قرآن مجید ہی ان کی زندگی کا آغاز ہے، اور یہی ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ اسی انسلاک اور اسی تعلق کے ساتھ ہمارا اختتام ہو. اللہ تعالیٰ اس قرآن مجید کے ساتھ ہمارا رابطہ مضبوط رکھے. جیسے میں نے گزارش کی کہ آج کا پروگرام کوئی تفصیلی انٹرویو پہ مشتمل اور مبنی نہیں ہے، بلکہ ہم اپنے ان دونوں مشائخ سے اس انداز سے کچھ تلاوتیں سنیں گے کہ طلباء کو سن کے کچھ سیکھنے کا موقع ملے،
کہ جس بھی یہ لہجے کو پڑھتے ہیں بڑے دسترس سے پڑھتے ہیں اور بڑی کامل مہارت سے یہ ادا کرتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ عامت الناس جب سنیں تو انہیں لطف اندوزی کا ایک خوبصورت ذائقہ مل سکے. تو میں قاری عبدالودود اعظم صاحب سے اپنی بات کا آغاز کروں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. قاری صاحب کیا حال ہے؟ ماشاء اللہ ٹھیک ہے. الحمدللہ. بڑی دیر کی یہ نہاد والوں کی خواہش تھی، میری خواہش تھی کہ آپ پروگرام میں آئیں، اس کو رونق بخشیں، اور بہرحال بڑی دیر کی مہرباں آتے آتے آپ آ گئے. آپ کو خوش آمدید، اہلا و سہلا، مرحبا. بارک اللہ. قاری صاحب ابتدا میں یہ بتائیے کہ آپ کی جو تدریسی مصروفیات ہیں، اس سے پہلے آپ نے تعلیم کہاں سے حاصل کی اور کب میدان عمل میں، میدان تدریس میں آئے، اور کہاں کہاں اس وقت آپ مصروف ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں شیخ صاحب آپ کا بھی شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے یہاں اس بزم میں ہمیں موقع دیا ہے، اور اسی طرح اس ادارے نہض اسٹوڈیو کا بھی میں شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے یہاں پر آنے کی دعوت دی ہے. اور میرے لیے یہ سعادت کی بات ہے کہ ایک بہترین ادارہ جو دین کی اشاعت میں دن رات کوشاں ہے، مصروف ہے، تو یہاں آ کر تلاوت قرآن اور اسی طرح نظم وغیرہ، نعت وغیرہ پڑھنا، اور یہی ایک پیغام لوگوں تک جب پہنچے گا تو اللہ رب العالمین مجھے بھی اجر سے نوازیں گے، آپ کو بھی نوازیں گے، اور اس ادارے کو بھی نوازیں گے. تو اس دین کے کام میں انشاءاللہ ہمارا بھی کچھ نہ کچھ حصہ شامل ہو جائے گا. اللہ یبارک. تو سب سے پہلے میں الحمدللہ لاہور میں ایک معروف جامعہ علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمۃ اللہ علیہ، یہاں پر میں حفظ کے لیے آیا تھا. تو الحمدللہ میں نے تقریباً 2 سے 2.5 پونے 3 سال کے عرصہ میں الحمدللہ اپنا حفظ کا دورانیہ مکمل کیا. تو میرے استاذ محترم قاری عمر فاروق صاحب جو ہیں وہ وہاں پر الحمدللہ تدریس کرتے تھے، ایک بہترین استاد ہیں شعبہ حفظ کے. اور الحمدللہ قاری عمر فاروق صاحب کو ایک بڑا اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے وہاں پر سینکڑوں بلکہ ہزاروں حفاظ کرام کو قرآن مجید یاد کروایا، اور پختہ الحمدللہ بہترین منزل بچوں کو یاد کروائی ہے انہوں نے. تو مجھے بھی یہ سعادت ملی کہ میں نے وہاں پر الحمدللہ حفظ مکمل کیا. قاری صاحب نے، میرے استاد محترم نے بڑی الحمدللہ محبت اور شفقت کے ساتھ اور بڑی محنت کے ساتھ الحمدللہ جو ہے نا وہ مجھے منزل بھی یاد کروائی. اور پھر اسی طرح صبح و شام نفلوں میں اور تہجد کے وقت بھی سپارہ سننا. تو الحمدللہ میرا یہ تقریباً 2.5 پونے 3 سال کا عرصہ حفظ میں گزرا. پھر اس کے بعد قاری عمر فاروق صاحب خود ہی مجھے میرے بھائی کو ساتھ لے کر تو حضرت استاذ الاساتذہ شیخ القراء امام القراء حضرت قاری محمد عزیز العاصم رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس مجھے شعبہ تجوید کے لیے جو ہے نا وہ تجوید کے یعنی کہ پڑھنے کے لیے مجھے وہاں پر جو ہے نا وہ الحمدللہ داخل کروایا. کس سن کی بات ہے؟ یہ شخص صاحب تقریباً 99 کی بات ہے. صحیح. جی 1999 میں جو ہے نا وہ میں نے حفظ مکمل کر کے وہاں پر جو ہے نا وہ داخلہ لے لیا تھا. تو الحمدللہ میں نے وہاں پر 2 سال کے عرصے میں استاد جی سے تجوید کا کورس مکمل کیا روایت حفظ میں. تو الحمدللہ جو ہے نا وہ استاد جی کی شفقت، استاد جی کی محبت، اور ان کا ایک ایک لفظ سننا اور اس کو ٹھیک کرنا، ایک ایک لفظ کی صحیح ادائیگی درست کروانا، اور اسی طرح اصلاح فرمانا، الحمدللہ بہت فائدہ ہوا وہاں پر. تو اسی دورانیہ میں الحمدللہ جو ہے نا وہ تلاوت کرنے کا اللہ رب العالمین نے جو ہے نا یہ ایک اللہ کی طرف سے انعام ملا کہ تھوڑی تھوڑی تلاوت کرنے کا موقع ملا. تو الحمدللہ اللہ کی مدد سے کچھ قرآن مجید پڑھنا آ گیا. الحمدللہ یہ سارا ایک اللہ کا انعام ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص فضل ہے جو ہے نا وہ. تو الحمدللہ میں اس پر اللہ رب العالمین کا شکر گزار ہوں، اور دن رات مجھے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. تو شکر ادا کر نہیں پاتا ویسے، تو جیسے کہ انسان کو ایک اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. تو پھر اس کے بعد 2 سالہ روایت حفظ کے بعد واپس پھر اپنے جامعہ علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمۃ اللہ علیہ میں ساتھ ساتھ وہاں پر نمازیں
اور اذان نماز یہ امامت کا موقع ملتا تھا. تو پھر دوبارہ وہیں پر جو ہے نا وہ الحمدللہ میں نے تدریس کا آغاز شروع کیا. پہلی کلاس شعبہ درس نظامی کی وہ مکمل کی، پھر دوسرا سال گزرا، اسی طرح تقریباً 7 سال مکمل کر کے وہاں پر میں نے الحمدللہ بخاری شریف مکمل کی. پھر 1 سال کے لیے مزید میں جامعہ محمدیہ ریلوے لوکو ورکشاپ میں بخاری شریف کی آخری کلاس کو میں نے دوبارہ پھر پڑھا وہاں پر حافظ عبداللہ رفیق صاحب سے الحمدللہ بخاری شریف کو مکمل کیا ہے. تو یہ نا تقریباً تھوڑا سا موقع ملا اللہ رب العالمین کی طرف سے، تو یہ تدریس کا دورانیہ. اس کے بعد آپ تدریس میں آ گئے، پڑھانے لگ گئے جی تعلیم کے الحمدللہ بعد. سے. تو آغاز کہاں سے کیا؟ تو تدریس کا آغاز بھی جامعہ علامہ احسان علیہ جہاں ظہیر، سے آپ نے حفظ کیا تھا جہاں وہاں سے ہی جہاں آپ سے حفظ مدرس کیا، مقرر درس ہوئے، نظامی مکمل وہاں ہی کیا، اللہ نے آپ کو نمازیں پڑھانے کا الحمدللہ شرف موقع دیا. جی اعزاز عطا کیا. آپ کو اللہ تعالیٰ نے بڑی شہرت عطا فرمائی. اس وقت کیسٹوں کا دور تھا، آپ ترانے پڑھا کرتے تھے اور جی لوگ آپ کی کیسٹیں خریدا کرتے تھے اور ترانے سنا کرتے تھے. لیکن جب ہم آپ سے ملے ہیں تو ایک عاجزی اور انکساری، جس قسم کا آپ کا تنتنا اور جو شہرت تھی، شاید اس وقت آپ کچھ ریکارڈنگ بھی کروا رہے تھے شیخ سدیس حفظہ اللہ کے لہجے میں، وہ بھی کیسٹیں چلتی ہوتی تھیں. جی بالکل. ہمیں یاد ہے کہ ہمارے گھروں میں وہ کیسٹیں سنی جاتی تھیں. تو یہ اتنا بڑا جو اعزاز ہے، بعض لوگ اسے سنبھال نہیں پاتے. تو کس طرح توفیق ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی شہرت کے ساتھ ساتھ اتنی عاجزی بھی عطا فرمائی، اور کبھی آپ نے یہ محسوس نہیں کروایا کہ آپ وہی عبدالودود اعظم ہیں جن کو دنیا دیکھنے کے لیے یہ کہا کرتی تھی کہ کبھی جائیں گے؟ چونکہ سوشل میڈیا کا تو دور نہیں تھا، کیمرے نہیں تھے. تو کیا محسوس کرتے ہیں آپ اس حوالے سے؟ شیخ صاحب اس میں میرے خیال سے ایک حدیث بھی ہے کہ طبیعتوں کا مالک بھی اللہ رب العالمین کی ذات ہے. تو ایک خاص اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ عنایت ہے، ایسی طبیعت یہ بن جانا، اور اسی طرح عاجزی انکساری کا اختیار کرنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. تو استاد جی امام القراء شیخ ادریس العاصم رحمۃ اللہ علیہ، استاد جی اکثر نصیحت فرمایا کرتے تھے. اور اسی طرح میرے حفظ کے جو استاد ہیں قاری عمر فاروق صاحب بھی، انہوں نے بڑی نصیحتیں اکثر جو ہے نا وہ تربیت کرتے، نصیحت کرتے تھے. تو استاد جی بھی اکثر کہا کرتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے عزت سے نوازا ہے تو عزت کی حفاظت بھی کرنی ہے. تو بالکل اس میں طبیعت میں عاجزی انکساری کو اختیار کرنا ہے، اور غرور اور تکبر سے اللہ بچا کے رکھے، بچ کے رہنا ہے. تو الحمدللہ اسی طرح والدہ محترمہ کی بھی اس میں تربیت کا کافی حصہ ہے. میرے سب سے بڑے بھائی جو ہیں فیاض بھائی، اور اسی طرح قاری عبدالرؤف صاحب، وہ بھی اکثر جو ہے نا وہ اصلاح فرماتے رہتے ہیں. تو اساتذہ کی دعاؤں سے اور اللہ تعالیٰ کے خاص فضل و کرم سے یہ اللہ کی طرف سے عنایت ہے طبیعت کا ایسا ہونا. قاری صاحب آپ تو ماشاءاللہ ہم دونوں کے بڑے ہیں. تو ایک وقت تھا، اب بھی ہے، کہ قاری صاحب کا جو مرکز قادسیہ میں جب یہ تراویح پڑھاتے تھے تو ایک غلغلہ ہوتا تھا، ایک بڑا آپ کہیں کہ کروفر ہوتا تھا، اور ایک بڑی تنافس کی فضا ہوتی تھی کہ کتنی دور دور سے لوگ آ رہے ہیں، ہزاروں کا مجمع ہے، اتنی لمبی لمبی صفیں ہیں، اور کافی عرصے سے قاری صاحب ماشاءاللہ تراویحاں وہاں سنا رہے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح کا جب غلغلہ ہو اور اس طرح پیچھے رش ہو تو وہ قرآن سنانا مشکل نہیں ہو جاتا؟ نہیں، اصل میں جب عزت اللہ دے دیتا ہے اور اپنا انسان کو اپنے اوپر ایک پورا اعتماد ہو تو اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں ایک چھوٹی بات یہ کہ قاری صاحب بنا، ایک دفعہ ہم دونوں گجراں والے گئے، ان کے ابتدائی طالب علم کا زمانہ تھا. میں ان کو لے کے گیا ہوں تو وہاں کے جو انتظامیہ نا، میں نے بڑے، آپ کو پتہ ہی ہے، تلے منتیں کر کے میں نے کہا یار میرے ساتھ ہیں، ان کی تلاوت کرواؤ. کہنے لگے یار نہیں ٹائم نہیں. میں نے کہا یار کرواؤ تو صحیح، جو میرا ٹائم ہے اس میں سے 5 منٹ ان کو دے دو، قرآن پڑھنا ہے. خیر قاری صاحب نے وہاں تلاوت کی، ماشاءاللہ سورہ الرحمن کی اکثر کرتے ہیں. تو انہوں نے تلاوت کی تو وہ کہنے کہ اور پڑھیں. میں نے کہا نہیں ابھی اور ٹائم نہیں ہے ان کے پاس. وہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، پھر اللہ رب العالمین، پھر گاہے بگاہے ہم دونوں جاتے تھے، محفلوں میں لے کے جاتا تھا، چونکہ میرے بھائی تھے. میرا عرصہ زندگی تقریباً 20 سال تقریباً. سے آپ کی بڑی باتیں سنی ہیں، اس پہ تو اسپیشلی پروگرام ہوگا ہاں، جو انشاءاللہ تعالیٰ وہ وہ لوگوں کو ہنسانے کے
مواقع بھی وہ فراہم کرے گا. اکثر جو ہے نا قاری صاحب کا میرے عرصہ دورانیہ 20 سال تقریباً ہو گیا. صحیح تقریباً. یعنی ان کے سیکھنے کے مراحل آپ کی زندگی کے ایک شعور سے شروع ہوئے. ہاں یہ آپ میدان عمل تقریباً میں میری جنم نا یہ کہہ لیں کہ میری مشق میں ان کا بھی اور قاری عبدالرؤف صاحب کا بھی ایک بڑا ہاتھ ہے کہ میں نے جب ان کے پاس جانا تو انہوں نے 2 گھنٹے تک مجھ سے تلاوت سننی، میری جان نہیں چھوڑنی انہوں نے. صحیح. تو نیچے حال تھا اس میں آواز اللہ گونجتی تعالیٰ تھی. نے وہ مزید پختگی کر دی. ہاں الحمدللہ رب العالمین. اور ہماری کبھی الحمدللہ 20 سال کے دورانیہ میں کبھی یہ بھی نہیں ہوا کہ میں فون کروں تو ایک ہوتا نا کہ ناراضگی. نہیں، فرما برداری تو ان میں ہے ماشاءاللہ. نہیں کہ نافرمان نسی ایک محبت ہے ان سے لاکھ کا. ان دونوں بھائی ہیں. خاص بہت ہی قرابت اور بہت ہی پیار محبت ہے قاری صاحب سے. بالکل ایسے. اور ابتدا میں قاری صاحب ہمارے پاس ہوتے اور ہمیں شوق ہوتا، خواہش ہوتی کہ ہر روز آئیں ہمارے پاس. قاری صاحب بھی الحمدللہ آتے تھے. جب بھی ہمیں فارغ وقت ملتا تھا نا، جامعہ کے بیسمنٹ میں ہم قاری صاحب کو لے کر اور چند طلباء ہم بیٹھ جاتے، ان سے کہنا کہ قاری صاحب ہمیں تلاوت سنائیں. تو تقریباً 15 منٹ 20 منٹ، بعض دفعہ آدھا گھنٹہ 2 گھنٹے تک قاری صاحب سے ہم تلاوت سنتے رہتے تھے. اتنا ہمیں الحمدللہ شوق ہوتا تھا یہ اللہ کی طرف، اللہ تعالیٰ کی طرف. پھر یہ جو قاری صاحب نے ابھی واقعہ سنایا ہے نا، میں مختصر آپ کو بیان کرتا ہوں. تو قاری صاحب کے ساتھ میں ایک دفعہ نا گجرانوالا محفل قرات میں چلے گئے. تلاوت ان کی تھی، میں ان کے ساتھ ویسے گیا تھا. صحیح. تو قاری صاحب نے نا وہاں انتظامیہ سے کہا کہ ان کی بھی تلاوت کروائی. انہوں نے کہا جی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، وقت بہت تھوڑا ہے، تو صرف آپ کی ہی تلاوت ہو پائے گی. بڑے اصرار کے بعد لیکن پھر بھی نا وہ ایگری نہیں ہوئے، مانے نہیں ہیں. تو قاری صاحب نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ میرا جو وقت ہے نا اس میں سے صرف آپ 5 منٹ دے دیں. تو میں نے الحمدللہ وہاں پر پھر جو ہے نا وہ اللہ کی مدد سے تلاوت کی. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، ہمارا پڑھنا بھی، ان کا پڑھنا بھی، شیخ صاحب آپ کا پڑھنا بھی، اللہ تعالیٰ ہم سب کا قبول فرمائیں. تو لوگ بہت خوش ہوئے، بڑی الحمدللہ بہترین تلاوت ہوئی. تو لوگ نا پھر مختلف اپنے دوست احباب کو بلا رہے تھے گھروں سے کہ آپ آئیں اور ہم آپ کو ایک بچے کی تلاوت سناتے ہیں. تلاوت ہو چکی ہے، پھر قاری صاحب کی تلاوت تھی آخری، ان کی ہو رہی تھی. بہت سارے لوگ میرے پاس آ رہے تھے کہ آپ نے ایک دفعہ پھر جو ہے نا وہ تلاوت کرنی ہے. پھر پیغام آ رہے، بار بار پیغام آ رہے تھے. وہ لوگ پھر اکٹھے ہو گئے. جیسے ہی پروگرام قاری صاحب کی تلاوت مکمل ہوئی ہے تو لوگ پھر آ کے کہنے لگے جی وہ دوبارہ تلاوت کروائیں. جی الحمدللہ دوبارہ تلاوت کی. پھر کچھ اور لوگ آ گئے، پھر اور الحمدللہ جو ہے نا وہ بار بار لوگ نا وہ الحمدللہ قرآن سننے کی جو ہے نا وہ خواہش کر رہے تھے، اصرار کر رہے تھے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ اتنی ہی عاجزی ان کی ساری اختیار کرنی چاہیے. تو اس کے بعد بھی الحمدللہ پھر پورے پاکستان میں الحمدللہ یہ تلاوت کے لیے موقع ملا ہے الحمدللہ. ظاہر اتنے بڑے مسلح پہ اللہ تعالیٰ نے کھڑا کر دیا. جمعے کی نماز آپ حضرت علامہ شہید رحمۃ اللہ علیہ کے مرکز میں پڑھانے لگے. تو مسجد اسحاق معروف ہے کہ ادارہ ہے لاہور کا، وہاں امامت کے لیے تعیناتی کب ہوئی؟ شیخ صاحب جب وہ مسجد بنی ہے نا تقریباً 2013 میں، تو ابتدا میں یعنی کہ جیسے ہی مسجد کا افتتاح ہوا ہے، پھر رمضان کا مہینہ آ گیا. رمضان کے فوراً بعد نا وہاں کی انتظامیہ نے رابطہ کیا کہ آپ آئیں اور ایک دفعہ ہمیں جو ہے نا وہ نماز پڑھائیں. میں نے الحمدللہ مغرب کی نماز پڑھائی. پھر عشاء کا وقت ہو گیا تو نماز عشاء الحمدللہ پڑھائی وہاں پر. پھر انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ آپ کل بھی اگر آپ آ سکتے ہیں تو ہماری خواہش ہے کہ آپ پھر ایک دفعہ کل آ کر ہمیں تلاوت سنائیں. تو الحمدللہ دوسرے دن پھر وہاں پر نماز پڑھائی. پھر انتظامیہ نے اصرار کیا کہ آپ ایسا کریں کہ ہمیں چند دن کے لیے جو ہے نا وہ نماز پڑھائیں. تو میں الحمدللہ وہاں پر مغرب اور عشاء کی نماز وہاں پر پڑھانی شروع کر دی. پھر انتظامیہ نے اسی طرح کہا کہ آپ ایسا کریں کہ اگر آپ ہمارے پر مستقل نماز مغرب اور عشاء کی امامت اگر آپ کروا دیں تو ہمارے لیے بڑی خوشی ہوگی. تو الحمدللہ اسی طرح انتظامیہ نے پھر کہا تو اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دیا. وہاں پر بھی ایک وہ بھی لاہور میں ایک بڑا معروف اور بہترین مرکز ہے، بہترین وہاں پر انتظامات ہوتے ہیں نمازیوں کے لیے. بہت اچھا صفائی کا بڑا اہتمام ہے وہاں پر جو ہے نا وہ ایک نام ہے اور لوگ باقاعدہ خواہش رکھتے ہیں کہ ہمیں وہاں نماز پڑھانے کا موقع ایک بڑے اعزاز کی شخص بات ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بھی ایک بہت بڑا انعام ہے کہ اچھی مسجد میں بہترین وہاں پر انتظامات ہوں، سپیکر کا اہتمام اچھا ہو تو وہاں پر نماز پڑھائی جائے. تو نماز وہاں پر پڑھانے سے ایک بڑا دلی سکون ہوتا ہے.
تو سکون والا ماحول الحمدللہ جو ہے نا وہ لوگ بھی اس چیز کو بڑا پسند کرتے ہیں. ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ میں نے میاں چنو اپنے شہر میں محفل حسن قرات رکھی تھی، محفل حسن قرات، تو وہاں مصری قرائے کرام وہ بلائے تھے، آپ بھی تھے، قاری صاحب بھی تشریف لائے. تو میں نے وہ محمود کمال نجار جو ہے نا مصری، تو وہ اس کے ساتھ میری کافی محبت ہو گئی، وہ گپ شپ لگنے لگی. تو میں نے قاری صاحب کو کہا کہ آپ اسے تلاوت سنائیں. تو اس نے جب تلاوت سنی تو وہ کہنے لگا کہ اللہ کی قسم یہ ہمارے ہاں جو انہیں قبول نہ کرنے کی وجہ ہے نا، وہ شاید یہ ہے کہ یہ پاکستانی ہے. ہم لوگوں کے ذہن اور تصور میں یہ ہے کہ پاکستانی قرآن اس طرح نہیں پڑھ سکتے جس طرح اہل عرب پڑھتے ہیں، لیکن انہوں نے حق ادا کر دیا. الحمدللہ. تو انشاءاللہ چونکہ اس طرح کی بات چل رہی ہے، قاری صاحب سے تلاوتیں بھی سنیں گے. تو قاری صاحب آپ سب سے زیادہ خوش ہو کے کس لہجے میں پڑھتے ہیں؟ اور ساتھ یہ بھی واقعہ جو سدیس پاکستان کا آپ کو ایک لقب ملا، اور میں یہ بھی بتاتا چلوں آپ کی اس تلاوت میں باشی مسجد میں بھی موجود تھا. ہم چھوٹے تھے اس وقت، میں صبا پڑھتا تھا، میرے خیال میں یہ سن 2006 یا 7 کی بات ہوگی. جی 2007 کی بات. 7 کی بات ہے. سن 2007 میں میں شیخ ادریس اعظم رحمۃ اللہ علیہ امام القرا سے صبا پڑھ رہا تھا. تو ہم صبا کے جو طلاب تھے وہ باشی مسجد میں گئے تھے، شیخ سدیس حافظ اللہ تشریف لائے تھے. تو انہوں نے اذا السماء انفطرت پڑھی تھی جی پہلی رکعت میں، اور دوسری میں سورۃ الزلزال اذا زلزلت الارض زلزال پڑھی تھی. اور آپ نے وہاں تلاوت کی تھی چودھری پرویز الہی جو آج کل وزیر اعلیٰ ہیں، تب وزیر اعلیٰ تھے. جی بالکل. تو وہاں اس تلاوت میں آپ کو سدیس پاکستان غالباً کہا تھا جی قاری بالکل. شیخ سدیس حافظہ اللہ تعالیٰ نے. جی تو یہ تھوڑی سی تفصیل بیان کر کے وہ تلاوت سنائیں جو آپ نے وہاں کی تھی. ہاں شیخ صاحب مختصر میں آپ کو بات بتاتا ہوں کہ جب شیخ سدیس صاحب لاہور پاکستان آمد ہوئی ہے ان کی آنے سے تقریباً 1 مہینہ پہلے اللہ رب العالمین نے یہ اعزاز عطا فرمایا کہ ایک بڑی خواہش تھی کہ اللہ کا گھر دیکھنے کی. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ایک موقع عطا فرمایا تو عمرہ کی سعادت حاصل ہوئی. تو وہاں شیخ سدیس حفظہ اللہ تعالی نماز مغرب کی اور نماز عشاء کی ہر روز امامت کرواتے تھے. تو ان کے پیچھے بڑے قریب ہو کر نماز پڑھنے کا موقع ملتا تو ایک بڑا سکون اور اطمینان کہ ایک بیت اللہ میں نماز پڑھنا اور پھر شیخ سدیس صاحب کی امامت میں ان کی قرات سننا، تو ایک بڑا دلی سکون حاصل ہوتا تھا وہاں پر. تو ایک بڑی خواہش تھی کہ ان کے انداز کو اپنایا تھا، ان کے انداز میں تلاوت کرتا تھا میں. الحمدللہ بڑی کوشش کی کہ ان سے ملاقات ہو جائے، تو ان سے مصافحہ ہو جائے، لیکن کوئی یعنی کہ موقع نہ مل سکا. پھر ایک تو دوست احباب کی کوشش سے ہم ان کے گھر میں جو مکہ میں ایک اوالی محلہ ہے وہاں ان کی رہائش ہے، وہاں پر گئے. رہائش کے ساتھ مسجد ہے، وہاں شیخ سدیس صاحب کے بھائی سے ملاقات ہوئی. تو انہوں نے بھی یہ بتایا کہ شیخ صاحب آج ہی جدہ ایک کام کے لیے روانہ ہوئے ہیں، تو آج ملاقات نہیں ہو سکتی. پھر 2 دن بعد ہماری واپسی ہو گئی. ایک بڑی خواہش تھی ان سے ملاقات ہو، لیکن نہ ہو پائی. تو واپس آئے ہیں عمرہ سے، تو چند ہی دنوں کے بعد اخبارات سے یہ خبر ملی کہ شیخ سدیس صاحب پاکستان تشریف لا رہے ہیں. ایک اور ذرا خوشی ہوئی. تو الحمدللہ جب شیخ صاحب پاکستان تشریف لائے، جس دن وہ تشریف لائے تھے اسی دن ہی ان کا عشائیہ تھا چودھری پرویز الہی جو وزیر اعلیٰ تھے اس وقت، ان کی رہائش گاہ پر. تو تمام مکاتب فکر کے علماء کرام اور شیوخ قراء اور کافی علماء کرام وہاں پر تشریف لائے تھے. سیاسی جماعتوں کے قائدین بھی وہاں پر موجود تھے. تو وہاں پر عشائیہ تھا، تو سب سے پہلے وہاں پر جو ہے نا وہ تلاوت کرنے کا موقع ملا. تو ان کے سامنے سارے مہمانوں کے سامنے تو الحمدللہ میں نے تھوڑے سے وقت جو ملا تھا اس میں الحمدللہ اللہ کی توفیق سے تلاوت کی. تو لوگ ہی بتاتے ہیں جو اس وقت سامنے موجود تھے کہ شیخ سدیس سے بہت مسکرا رہے تھے اور ہاتھوں سے ایسے اشارہ کر رہے تھے. تو وہیں پر جب تلاوت مکمل ہوئی تو شیخ صاحب سے ملاقات ہوئی، وہاں پر مصافحہ ہوا. تو الحمدللہ بہت ہی خوش ہوئے، بہت زیادہ. تو ان کی وہ جو خوشی تھی، ایک ملاقات تھی کہ جو خوشی تھی مجھے ایک خواہش تھی، وہ الحمدللہ دوبالا ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے پوری الحمدللہ کہ تلاوت بھی ان کے سامنے ہوئی اور اسی طرح ان سے مصافحہ بھی ہوا. انہوں نے خود مجھے الحمدللہ بار بار یہ الفاظ کہہ رہے تھے، عبد الودود سدیس 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 الحمدللہ یہ الفاظ کہہ رہے تھے. پھر چودھری پرویز الہی صاحب کھڑے ہوئے،
انہوں نے باقاعدہ مائک میں کھڑے ہو کر تمام لوگوں سے یہ یعنی کہ انہوں نے بات شیئر کی کہ جس طرح ابھی یہ قاری صاحب نے تلاوت کی ہے، امام کعبہ شیخ عبدالرحمن سدیس بالکل اسی طرح تلاوت کرتے ہیں، اسی کے انداز کو، انہی کے انداز کو اس قاری صاحب نے اپنایا ہے، پڑھا ہے۔ تو شیخ سدیس صاحب بڑے خوش ہوئے ہیں، وہ ایک انہیں اپنی زبان سے میڈل عطا کر رہے تھے کہ وہ انہیں بار بار سدیس کا لفظ کہہ رہے تھے، مجھے بھی کہہ رہے تھے کہ آپ یہ ایک یعنی کہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہو، تو آپ یہ ساتھ اپنے سدیس سے لے کے آئے ہو، پنجاب سے، اپنے صوبے سے، اس طرح کے الفاظ انہیں کہہ رہے تھے ساتھ جو ہے نا۔ الحمدللہ تو الحمدللہ یہ یعنی کہ ایک اللہ خواہش تعالیٰ نے تھی، بہت اللہ بڑا تعالیٰ نے اس اعزاز کو تھا، بہت بڑا بڑے اعزاز کے ساتھ پورا کیا اس خواہش کو اللہ رب العالمین نے۔ پھر اسی طرح دوسرے دن بادشاہی مسجد میں شیخ صاحب کی نماز مغرب کی امامت تھی، تو الحمدللہ ان کی موجودگی میں اذان مغرب پڑھنے کا الحمدللہ موقع اذان ملا۔ پڑھی آپ نے، تو پھر اس کے بعد پھر دوبارہ جو ہے نا وہ وزیر اللہ کی طرف سے اعلان کیا گیا کہ قاری صاحب کو شیخ سدیس صاحب نے اس لقب سے نوازا ہے، تو ابھی ان کی نماز کے بعد ان کی تلاوت قاری صاحب کی ہو۔ صحیح صحیح تو الحمدللہ ایک زندگی میں ایک جو اللہ تعالیٰ سے خواہش تھی کہ بڑا خوبصورت اس سے لمحہ تھا۔ ملاقات ہو، تو اللہ تعالیٰ نے اس ملاقات کو بڑے اچھے لمحے میں بدلا ہے۔ الحمدللہ تو یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ وہ کا زندگی خاص بھر فضل کا ہے، اعزاز ہو گیا۔ بہت بڑا تو اعزاز۔ کون سی صورت تھی وہ ذرا تلاوت ہو جائے تھوڑی سی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمین، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بالکل وہ سن 2007 کی اور آج سن 2020 کی آواز میں بالکل مماثلت ہے۔ عمومی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ آوازیں خراب ہو جاتی ہیں، موٹائی کی طرف چلی جاتی ہیں، تو کوئی خاص کو نسخہ شسخہ بھی استعمال کرتے ہیں یا وہ ویسے ہی ایسے ہے؟ اس کے لیے قاری صاحب آپ بتائیں کیا آواز کو برقرار رکھنے کے لیے کہ آواز کھنکھناتی رہے؟ اصل میں آواز برقرار رکھنے کے لیے قرآن سے محبت ہو گئی، دوسرے یہ کہ ہمیشہ اس کو پڑھتے رہنا ہے، ہم پڑھتے بھی ہیں، محبت بھی کرتے ہیں، لیکن آواز وہ نہیں ہے۔ بس یہ آواز پھر اللہ کی طرف سے ایک عطا ہے، عطا ہے، یہ اللہ کی طرف سے اس کا عطا ہے۔ برقرار رکھنا اس کے لیے اس کا برقرار رکھنے کے لیے کہ آپ اپنی خوراک کے مینٹین کر لیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنا ریاضت کو برقرار رکھیں، پھر انشاءاللہ۔ میں قاری صاحب کے متعلق ایک بات بتا دوں کہ جب میں دوسری دفعہ ایک محفل میں لے کے گیا ہوں، وہ کہنے لگے جی کہ یار یہ کیا بس ایک رکوع انہوں نے پڑھنا ہوتا ہے؟ میں نے کہا اللہ کے توفیق سے ایک وقت آئے گا کہ پورا قرآن شیخ سدیس کے لہجے میں پڑھیں گے اور آپ لوگ لائن پہ لگیں گے تو پھر آپ کو ملاقات کا موقع نہیں ملے گا۔ رکوع وغیرہ پڑھنا ہوتا ہے، پورا قرآن تو نہیں پڑھا جاتا؟ وہی ہے نا۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے حوالے سے چند اشعار ہیں جس میں خالص توحید کے اشعار شامل ہیں، تو اکثر میں وہ نا حمد پڑھا یہ کرتا حمد و ہوں۔ نعت کی عادت کب سے ہوئی؟ یہ ذوق شیخ کس صاحب طرح یہ پروان الحمدللہ چڑھا؟ نا یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ میری والدہ محترمہ کا بہت ہی خاص لگاؤ ہے دین کے ساتھ، قرآن کے ساتھ اور نظم و اشعار کے ساتھ۔ الحمدللہ تو الحمدللہ والدہ محترمہ میرے جو بڑے بھائی ہیں الحمدللہ اللہ رب العالمین نے سارے بھائیوں کو ہی تھوڑی بہت آوازوں سے نوازا ہے۔ بالکل ایسے ہی الحمدللہ سارے بھائی جو ہیں وہ نظمیں بھی پڑھتے ہیں، تو الحمدللہ کچھ بھائی جو ہیں وہ جمعہ بھی الحمدللہ پڑھاتے ہیں، تو بڑے بھائی جو سب سے بڑے بھائی ہیں وہ بھی الحمدللہ نظم بڑی اچھی پڑھا کرتے ہیں۔ تو والدہ محترمہ نے شروع سے ہی میرے یعنی کہ جتنے بھائی ہیں سب کو الحمدللہ نظمیں سکھائی ہیں والدہ نے، گھر سے سیکھا۔
گھر سے سیکھا ہے. تو الحمدللہ میری والدہ محترمہ کو پنجابی کی نظمیں جو ہیں، یہ جو مولانا حوالے سمسام ہاں رحمۃ اللہ علیہ ان کی جو کتاب ہے بالکل وہ الحمدللہ زبانی یاد ہے. زبانی یاد کی اور اسی طرح سعید الفت رحمۃ اللہ علیہ گلدستہ ان ہے کی ان جو کا. کتابیں ہیں وہ ساری کی ساری، جس طرح ہمیں قرآن کے سپارے یاد ہیں نا، اس طرح انہوں نے الحمدللہ انہیں وہ ساری کی ساری جو ہے نا وہ نظمیں یاد ہیں کیا بات الحمدللہ. کیا بات تو اس میں بھی دین کے جو ہے نا وہ توحید کے اشعار ہیں، اشعار ہے. سنت کے اشعار یہاں ہیں. سے شوق آپ کو ہاں پڑ جی گیا. الحمدللہ وہاں سے نا یہ شوق یعنی کہ پیدا ہوا ہے. تو یہ جو توحید کی ایک نظم ہے الحمدللہ میں نے بہت جگہوں پر پڑھی ہے، اس کی میں انشاءاللہ چند اشعارات ضرور. سناتا ہوں. اے خدا تو ہے سب سے بڑا، تیرا ہم سر کوئی اور نہ ثانی تیرا. اے خدا تو ہے سب سے بڑا، جس پہ چلتے رہے انبیاء اولیاء، جس پہ چلتے رہے انبیاء اولیاء، راستہ وہ ہدایت کا ہم کو دکھا، راستہ وہ ہدایت کا ہم کو دکھا. گمراہی میں نہ کر تو ہمیں مبتلا، گمراہی میں نہ کر تو ہمیں مبتلا. تو ہے مشکل کشا، تو ہے حاجت روا. اے خدا تو ہے سب سے بڑا، تیرا ہم سر کوئی اور نہ ثانی تیرا. اے خدا تو ہے سب سے بڑا. سب ہے مانگت تیرے در کے شاہ و گدا، سب ہے مانگت تیرے در کے شاہ و گدا. تیرے محتاج سب انبیاء اولیاء، تیرے محتاج سب انبیاء اولیاء. سب کو دیتا ہے تو سب پہ تیری عطا. تو ہے مشکل کشا، تو ہے حاجت روا. اے خدا تو ہے سب سے بڑا. تو فرش مخمل پہ ہے سونے والوں، وہ چند اشعار اس کے ہو جائیں ذرا. قاری صاحب میں آپ کو ایک بات بتا دوں، پھر اس کے بعد ہے نا نظم کے حوالے سے. الحمدللہ میرے گھر میں ہے نا قاری صاحب کا پہلے کافی آنا جانا تھا، چونکہ ہمارے ایک محبت تھی. اس نظم کی بنا پہ ہے نا میرے گھر والوں نے، میرے ساسو اماں اللہ جنت نصیب کرے، بڑی نیک عورت تھیں. نیک عورت. اور میری بیگم اور میرے گھر والے ماشاءاللہ ان سے اتنی محبت کرتے ہیں اب بھی الحمدللہ کہ انہیں میری بیگم نے کہا جی کہ اگر میری بھائی کو اللہ بیٹا دے یا مجھے دے، اس کا نام میں عبد الودود رکھوں. کیا بات. آپ کے عبد الودود ہے؟ ہاں وہ عبد الودود ان کی وجہ سے، ان ہے کی ان کا محبت عبد کی الودود وجہ ہے. سے میں شاہد ہوں اس بات کا کہ ان کا عبد الودود گھر میں عبد الودود بھتیجا ہے ان کا. اصل میں تو شیخ صاحب انہیں قرآن پاک سے محبت ہے، بالکل قرآن کی تلاوت سے محبت ہے. ہم کو ان سے تو اسی محبت ہے. مناسبت سے انہوں نے نام رکھا ہے. بالکل ایسے تو اللہ تعالیٰ اس بچے اسی کو محبت حافظ کی وجہ قرآن سے بنائے، کہ عبد الودود قرآن پڑھتا ہے، اللہ اسے تعالیٰ نیک قرآن بنائے. والا جی بنائے. آمین آمین آمین. اچھا پورے گھر میں ناموں کا نا پتہ نہیں، مجھے اس بات کا تو نہیں پتہ، یہ تو ایک الگ موضوع لمبی بحث ہے اس میں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے جو نام ہے نا وہ ان کی محبت میں رکھتے ہیں، معنی نہیں. ہم بعض بندے معنی پوچھتے ہیں کہ اس لفظ کے معنی کیا، ہم کہتے ہیں ہمیں معنی سے غرض نہیں، ہم نے ان کی الفت اور ان کی محبت میں وہ رکھا. حضرت شیخ صاحب وہ گھر میں کوئی بھی نماز نہ پڑھے، فجر کے ٹائم وہ اٹھا ہوا ہوتا ہے، 5 وقت نماز وہ مسلح بچا کے باقاعدہ اہتمام کرتا. اوے تنوں نہیں پتہ نماز کا ٹائم ہو گیا، اوے آپ لوگوں کو نہیں پتہ اللہ کو کیا جواب دینا ہے. میں کہہ رہا تھا کہ یار یہ اللہ رب العالمین نے بھی چھوٹا سا بچہ، اللہ نے نماز اس کا باپ ماشاءاللہ نماز پڑھتا لیکن اس لہجے اس طریقے سے باقاعدگی سے نہیں پڑھتا، لیکن وہ ماشاءاللہ یہ بچہ ہے
باقاعدگی سے نماز پڑھتا ہے ماشاءاللہ. لو جی عبد الودود صاحب اور بھی ماشاءاللہ تیار ہو رہے ہیں. ہاں جی الحمدللہ اللہ کے توفیق سے ہاں انشاءاللہ. جی فرش مخمل پہ ہے سونے والوں. فرش مخمل پہ اے سونے والو تمہیں قبر میں سونا پڑے گا. اپنے اعمال کا جائزہ لو ورنہ قبر میں رونا پڑے گا. چھوڑ دے زندگی کا یہ میلہ جائے گا تو یہاں سے اکیلا. چھوڑ دے زندگی کا یہ میلہ جائے گا تو یہاں سے اکیلا. خوبصورت ہنسی یہ بدن ہے اس کو بے جان ہونا پڑے گا. اپنے اعمال کا جائزہ لو ورنہ قبر میں رونا پڑے گا. خاک سے یہ بنا جسم تیرا خاک میں ہی یہ مل جائے گا. ایک روز یہاں پہ تو آیا ایک روز تو جانا پڑے گا. فرش مخمل پہ اے سونے والو تمہیں قبر میں سونا پڑے گا. اپنے اعمال کا جائزہ لو ورنہ قبر میں رونا پڑے گا. دھیمے در میں وہ ہمیں اللہ کا کلام بھی سنا رہے ہیں. اور یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ قاری صاحب مختلف خوبصورت لہجات میں قرآن مجید پڑھتے ہیں. تو قاری صاحب ہیں تو الحمدللہ آپ سدیس پاکستان. یہ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اعزاز دیا. وہ واقعہ بھی آپ نے شیئر کیا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس آواز اور اس لہجے سے قاری عبد الودود اعظم صاحب کو شیخ عبد الرحمن سدیس کے اس لہجے کی مناسبت سے ایک اللہ نے خاص اعزاز بھی عطا فرمایا. الحمدللہ. اور بھی کچھ لہجات میں قرآن مجید آپ پڑھ لیتے ہیں؟ جی شیخ صاحب. کون کون سے مشائخ ہیں جن کے لہجے میں آپ حیدر پڑھتے ہیں؟ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے خاص انعام ہے کہ جس طرح حرمین کے مختلف امام ہیں قراء ہیں جی. یا سعودی عرب کے مختلف قراء ہیں تو تلاوتیں ان کی سنتا رہتا ہوں الحمدللہ. تو جن کی تلاوت زیادہ اچھی دل کو لگتی ہے وہ پڑھنا آ ان جاتا کو سننا شروع کر دیتا ہوں, زیادہ سنتا ہوں. صحیح. تو چند ہی دنوں میں یعنی کہ 2-4 مرتبہ سنتا ہوں تو اس طرح تقریباً میں یہ نہیں کہتا کہ میں بالکل 100% اسی طرح پڑھ لیتا ہوں, صحیح. لیکن کچھ قریب الحمدللہ اللہ کے فضل سے پڑھنا آ جاتا ہے. توفیق مل جاتی ہے. الحمدللہ. اور اب کون سے شیخ کی آواز میں؟ میں الحمدللہ چند آیات سنتا ہوں. پہلے نام بتائیں. شیخ احمد علی العجمی, اللہ اکبر. ان کے انداز میں قریب ان کے تھوڑا سا نا. احمد علی العجمی حفظہ اللہ تعالی یہ حیات ہیں. جی الحمدللہ. اور جس انداز سے انہوں نے قرآن مجید پڑھا ہے نا, یہ اپنی نوعیت کا ایک انفرادی لہجہ ہے. بالکل. تو اس لہجے میں آپ سنائیں تاکہ ذرا سامعین و ناظرین کے ایمان کو بھی جلا ملے اور ہم بھی اپنے ایمان کو رونق بخشیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلا اقسم بمواقع النجوم
إنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. واقعی ان کی آواز کے قریب قریب یہ آواز ہے. طلبہ اور سامعین سے یہاں قاری صاحب نے ایک بات بتائی ہے کہ میں اسے سننا شروع کر دیتا ہوں اس شیخ کو، تو وہ آواز اترنے لگ جاتی ہے گلے میں. یہ جو ہوتے ہیں نا تنبورے، تو اس میں سے جو تاریں لگی ہوتی ہیں وہ انسان کی بنائی ہوئی ہیں، لیکن وہ خاص انداز سے ان کو حرکت دیتے ہیں تو ان سے آواز نکال لیتے ہیں. ان سے وہ جو انہوں نے چیز پڑھنی ہوتی ہے اس کی وہ لے اس کو وہ نکال لیتے ہیں. تو یہ جو گلا اللہ کا بنایا ہوا ہے، تو تھوڑا سا انسان محنت کرے، شوق کرے. تو اس کے علاوہ قاری صاحب اور کیا چیز ہے؟ جس طرح پہلی بات تو یہ سننا، کسی کی آواز بنانی ہے، نقل اتارنی ہے. آپ بھی قاری عبدالباسط صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھتے ہیں، تو اور بھی یہ چیز کو بتا دیں تاکہ طلباء کو فائدہ ہو کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے میری آواز اس شیخ جیسی بنے، کیا کرنا چاہیے؟ اس کو چاہیے کہ اس سے زیادہ سنیں. نمبر 1، آپ کو پتہ ہے کہ جب کسی چیز کی کاپی ہو تو پھر وہ اس کی مثال کے طور پہ کہ فورس اسٹیٹ کی مشین کے اوپر جب آپ کوئی ورقہ رکھتے ہیں تو جو چیز ہوگی تو وہ نیچے سے وہی نکال لے گا نا، وہ ورقہ ویسے ہی باہر آ جائے گا. تو اسی طرح جو ہے نا جب آپ اس کو اپنے دماغ میں سیو کریں گے، یعنی پہلے شرط یہ سنیں ہے کہ گے پورا اچھی طرح اسے پورا اس کے زیر و بم کو پوری ہر توجہ چیز انہماک کے ساتھ دل صحیح کے سے. ساتھ دل کے ساتھ آپ سنیں گے تو پھر اسی طرح جو ہے نا یہ آواز باہر آ جائے گی. باہر آئے گی اگر آپ نے وہ جیسے کہ آپ ماشاءاللہ اکثر تقریروں میں کہتے ہیں کہ لم یکن شیئم مذکور. مذکورہ، کہ ایک چیز کا وجود ہی نہیں ہے تو آواز کیسے، وہ ایک چیز دنیا میں کیسے اس کا وجود ہی نہیں تو کہاں سے پیدا توجہ ضروری ہے، ضروری ہے. توجہ ضروری. اور قاری صاحب اس میں آپ ایک بنیادی ایک چیز یہ بھی ہے کہ عام طور پر طلباء تو چھوٹی عمر کی ہوتی ہیں، تو اساتذہ جو ہے نا انہیں یہ چاہیے کہ پہلے بچے کی آواز کو دیکھا جائے. اگر اس کی آواز باری ہے تو باری آواز والے جو عرب کے قراء ہیں ان کی تلاوت بچوں کو سنائی جائے، کیا بات ہے، تاکہ آواز کے مطابق ان کا لہجہ بنے. جی بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ بچے کی آواز باری ہے، باری ہے، وہ تلاوت جن کی سن رہے ہوتے ہیں ان کی باریک ہوتی باریک ہے، آواز ہے، تو وہ خود اپنی طرف سے کوشش تو بیچارے کرتے ہیں، زور لیکن بہت وہ لگاتے ہیں، مطابقت ہی لیکن نہیں ہونی. ہاں لیکن وہ بنتا ہی نہیں ہے، وہ کوشش آواز نہیں کرتے ہیں کہ نکلتی. اسی طرح ہماری آواز بھی باریک ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کا گلے کے مختلف ہیں. حنجرات مختلف ہیں، یعنی حنجرے میں فرق آ گیا، حنجرہ میں فرق آ حنجرہ جاتا میں ہے. فرق آ گیا. تو جس طرح بچے کی اپنی گلے کی آواز ہے نا اسی کے مطابق اسی طرح کی آواز کے قاری صاحب کو سننا چاہیے، بالکل ٹھیک ہے، تو پھر وہ آواز میچ مطابقت ہو جائے گی. مطابقت. یہ چیز بھی اس میں یعنی ملحوظ رکھنی چاہیے. دوسرا شیخ اپنا یہ کہ ایک بندہ پسند کرتا، مثال کے طور پہ شیخ سدائس کو آواز بھی موٹی ہے لیکن وہ استاد اس کو کسی اور قاری کی وہ سکھا رہا ہوتا ہے. ضروری ہے کہ جو شخص جس کو پسند کرتا ہے اس کو ہی اسی کی آواز اس کو سنایا جائے بار بار،
تو کم از کم اگر آواز موٹی بھی ہو تو لیکن اس لیول میں انشاءاللہ پہنچ جائے گا. بعض کچھ نہ بندوں کچھ کی نکال آواز لے میں گا. دونوں صفتیں ہوتی ہیں. قاری عبدالباسط رحمۃ اللہ علیہ باریک آواز میں پڑھتے ہیں اور موٹی شیخ آواز میں شہاد بھی. موٹی آواز میں پڑھتے ہیں. قاری عبدالباسط رحمۃ اللہ کا جو ابتدائی زمانہ ہے وہ باریک آواز والا ہے, آخری زمانہ ان کا موٹی آواز والا ہے. قاری سعید اللہ صاحب کے اندر یہ دونوں خوبی ہیں, باریک آواز میں پڑھتے ہیں, موٹی آواز میں پڑھتے ہیں. تو شیخ شہاد چونکہ موٹی آواز میں پڑھتے ہیں تو آپ ذرا وہ ان کے لہجے میں, شیخ شہاد کے لہجے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بندہ بلکہ یہ تجربہ ہے کہ جو بندہ قاری عبدالباسط رحمۃ اللہ علیہ کی تلاوت صبح ناشتے میں سنتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو کینسر کے مرض سے محفوظ رکھتا ہے. یقیناً یقیناً. اور جو شیخ شہاد رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ اللہ علیہ تلاوت ناشتے میں سنتا ہے, اس کو کبھی طور پہ ذہنی جو پریشانی نہیں, جسے ہم آج کل ٹینشن کہتے ہیں کہ انسان وہ ذہنی بوجھ کوئی نہ کوئی لیتا ہے اور ٹینشن کا شکار ہوتا ہے, اور پھر وہ بھولی سی باتیں کرنا, حتیٰ کہ آہستہ آہستہ زندگی سے اس کا دل اچاٹ ہو جاتا ہے. میں یہ تجربے سے اور میں مشائخ کی رائے سے یہ بات, یعنی اس لہجے کے اندر وہ ایک یعنی مضراب ہے, ایک سوز اور ساز ہے شیخ شہاد رحمۃ اللہ علیہ کی آواز میں, سبحان اللہ. کہ جو صبح صبح اس کو سن لیتا ہے نا, اس کا مکان بھی زمین میں دنس جائے نا, اسے وہ پریشانی نہیں ہوتی. ایسے ہی ہے. یعنی خاص اچھا قسم ویسے کا میں وہ نا روحانی طاقت, اور اللہ تعالیٰ اس کے لہجے سے قوت عطا فرماتا ہے. آپ کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں. تو آپ کو پتہ, میں گاڑی میں بھی ہوں, موبائل میں وہ تلاوت سن لیتے ہیں, کہیں پر بھی جانا ہو, گھر میں بھی ہو. حتیٰ کہ آپ کی بات سے میں بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ ایک فوتگی ہوگی, وہ میجر صاحب, جو میجر راشد صاحب آپ سے ملایا, ہم فوتگی میں جا رہے ہیں, کہنے گے قاری صاحب وہاں پہ نا کوئی شکل رونے والے بنا دینا, کہ آپ کی شکل رونے والی نہیں, آپ کی شکل ہر وقت ہنسنے والی ہوتی ہے. تو ہمیں جو ہے نا آپ کی مہربانی ہے. اور یقیناً مین وجہ یہی ہے کہ ہمارے پاس ہم کو کروڑ پتی لوگ تو ہے ہی نہیں. ہم اللہ کے کلام سنتے ہیں, اس میں ہمارا وہ روحانی غذا اللہ دے دیتا ہے, ہم خوش ہو جاتے ہیں, اس میں مست ہوتے ہیں, ہر وقت تازگی رہتی ہے, ہر وقت فریش رہتے ہیں. آپ کو بتا رہا تھا وہ قاری صاحب اگر کروڑ پتی نہیں ہے نا, تو یہ قرآن کی دولت جو ہے نا یہ ارب پتی ہے, یہ ارب پتی سے بھی زیادہ ہے جی. ایک بندہ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ ارب پتی ہیں وہ ان کو ذہنی نیند سکون کی نہیں ہے. گولیاں کھا کے سوتے ہیں, اور الحمدللہ جو قرآن پاک سن لیتے ہیں, اس سے بڑھ کر گہری نیند سکون والی کوئی نہیں. حقیقت میں ایک وہ ماسٹر صاحب ہیں, ہیڈ ماسٹر ہیں, اپنا ماسٹر ریاض صاحب ہمارے دوست ہیں, ادھر ہی ٹاؤن میں رہتے ہیں. وہ ایک دن ہے نا, میری ان سے واقفیت ہی نہیں تھی, ایک دن آئے تو رو رہے ہیں, کہنے لگے قاری صاحب یہ گاڑی کی چابی لے لو, یہ مکان کے بھی کاغذ دے دیتا ہوں, یہ سب کچھ دے دے, لیکن میری جو کچھ بھی آپ لے لیں, لیکن ایک چیز میں آپ سے مانگتا ہوں, وہ آپ مجھے دے دیں. میں نے کہا کیا بتائیں تو صحیح. کہتے ہیں جو آپ نے سیکھا ہے نا تلاوت, جو قرآن سیکھا ہے وہ مجھے دے دیں. میں نے کہا یہ تو پوسیبل نہیں ہے. اسے آپ نے یہ شعر سنا دینا تھا, زندگی بھر کی ریاضت کا لہو لگتا ہے, لوگ آسان سمجھتے ہیں قاری قرآن ہونا. ہمسایہ ہے جبریل امی بندہ خاکی, یہ شعر پورا اس کا سنایا نشیمن نہ بخارا نہ بدخشاں, یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے. حقیقت میں قرآن, میں تو اصل میں اینکر ہوں, میں نے آپ کی باتیں سننی ہیں, تو آپ جو ہے وہ قاری شیخ شہاد رحمۃ اللہ علیہ. شیخ شہاد میں نا سنتا تو ہوں, لیکن چونکہ میرے وجود میں, دماغ میں, رگوں میں شیخ عبدالباسط سمائے ہوئے ہیں, تو میں کوشش کروں گا انشاءاللہ. آپ کوشش فرمائیں, انشاءاللہ ہم لطف اندوز ہوں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. اللہ 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 اللہ. ذرية بعضها من بعض. سبحان اللہ.
والله سميع عليم. سبحان اللہ، سبحان اللہ. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني. اللہ، سبحان اللہ، اللہ. اللہ، سبحان اللہ. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. اللہ، اللہ. اللہ، اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ استاذ، ماشاء اللہ. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. ماشاء اللہ، ماشاء فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. ماشاء اللہ. صدق الله العظيم. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. اللہ کا کلام بھی بے مثل اور بے مثال ہے. یہ کلام عاجز کر دینے والا کلام، کلام پاک، کلام الہی. اور اسے جب اس طرح قرآن میں ہو غوطہ زن ہے مرد مسلمان، اس میں کوئی غواص غوطہ زنی کرے اور دل سے اسے پڑھے تو پھر اسی طرح کا سماع بن جاتا ہے جس طرح کا سماع قاری سعید اللہ سعید بخاری صاحب کی تلاوت میں بنتا ہے. قاری صاحب سے اور بھی انشاءاللہ مختلف لہجات میں ہم تلاوت سنیں گے. قاری صاحب، آپ کا ایک بڑا معروف کلام ہے جو بڑے شوق سے سنا گیا اور اس کے اندر بہت سارے اسباق ہیں، اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کا ایک عجیب طریقہ ہے جو مجھے دل لگا. اور میں عمومی طور پہ بعض دفعہ دعا کے اندر وہ لفظ کہتا بھی ہوں، نہ چل سکا اگر میں تیرے دین پر تو اور راستہ کہاں سے لاؤں، کہوں گا بندہ کس کا اپنے آپ کو، میں دوسرا خدا کہاں سے لاؤں گا. لکھنے والا بھی اے علیم ناصری صاحب کا کلام ہے شاید غالباً. چلو جو بھی ہو، دکھنے والے نے بھی کمال کر دیا، پڑھنے والے نے بھی کمال کر دیا. کس خوبصورت انداز سے اللہ تعالیٰ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تیرے علاوہ جب ہے ہی کوئی نہیں تو تجھے چھوڑوں گا تو میں بندہ کس کا کہلاؤں گا. تیرے دین کے علاوہ کوئی رستہ نہیں، کوئی سچا نظریہ اور فکر نہیں. اگر میں یہ چھوڑوں گا تو میرے پاس متبادل ہے ہی نہیں. گویا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ میرا عقیدہ یہ ہے کہ تیرے علاوہ الہ کوئی ہے ہی نہیں. اگر تجھے چھوڑوں تو تب چھوڑوں اگر کوئی ہو. دین کے علاوہ کوئی رستہ اور مانگوں تو اس لیے کہ رستہ کوئی ہو. ایک یہ ہے کہ رستہ اچھا نہیں ہے، کم اچھا ہے، زیادہ اچھا ہے. یعنی یہاں شاعر لکھنے میں خیر کر رہا ہے کہ یہ رستہ ہے ہی کوئی نہیں، ایک ہی رستہ صرف. تیرے علاوہ جس طرح الہ کوئی نہیں ہے، اس طرح تیرے رستے کے علاوہ کوئی جو تیرے رستے کے علاوہ رستہ ہے وہ رستہ ہے کوئی، وہ تو دوزخ ہے، وہ تو ایندھن ہے.
اور تیرے علاوہ کوئی مشکل کشا، کوئی حاجت روا ہے ہی کوئی نہیں. تو لہٰذا میں یہ اعتراف کرتا ہوں کہ میں تیرا ہی بندہ ہوں اور میں تجھ سے تیرے راستے پہ استقامت کی. تو جس خوبصورت انداز میں آپ نے پیش کیا، اگر یہ اشعار آپ کے ذہن میں ہوں تو ذرا خوبصورت آواز میں مختصر سے ہمارے ناظرین کی سماعت کے گوش فرمائیے. نہ چل سکا اگر میں تیرے دین پر تو اور راستہ کہاں سے لاؤں گا. نہ چل سکا اگر میں تیرے دین پر تو اور راستہ کہاں سے لاؤں گا. کہوں گا کس کا بندہ اپنے آپ کو، میں دوسرا خدا کہاں سے لاؤں گا. اتنا ہی ذہن میں؟ اتنے سے نہیں شیخ صاحب. چلیں انشاءاللہ اور بھی مزید آگے بہت سارے تو بے شمار کلام آپ نے پڑھے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت پہ پچھلے دن ایک بڑا معروف کلام آپ نے پڑھا جو خاص قسم کی اس میں عکس بندی بھی کی گئی ہے. جی تو بہت ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ پیچھے مختلف آوازوں کا جو ہے وہ ردم ہے. شیخ صاحب یہ ماشاءاللہ شاعری کرنے والے بے شمار ہمارے شاعر ہیں، تو اپنے اپنے علم کے مطابق اور اپنے اپنے ذہن کے مطابق وہ شاعری کرتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت، آپ کی نعت، آپ کی شان، آپ کی عظمت بیان کرتے ہیں. ایک شاعر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پر، آپ کی عظمت پر چند اشعار بڑے بہترین جو ہے نا وہ بیان کیے ہیں. تو میں انشاءاللہ کو 2-4 اشعار انشاءاللہ وہ آپ کو سناتا ہوں. بڑی پیاری شاعری کی ہے، بڑے بڑے پیارے ناموں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی ہے. بسم اللہ. نازش گل و شمع سبل و رہبر کل و فخر رسول و نازش گل و شمع سبل و رہبر کل و فخر رسول و ہر خوبی شایان محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیدہ و دل قربان محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجہ سکو ارمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام میں آلہ کام میں بالا سب سے نرالا کملی والا نام میں آلہ کام میں بالا سب سے نرالا کملی والا دامن حق دامان محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیدہ و دل قربان محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجہ سکو ارمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم خلق میں افضل خلق میں اول حسن میں اجمل عقل میں اکمل خلق میں افضل خلق میں اول حسن میں اجمل عقل میں اکمل یہ سیرت یہ شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیدہ و دل قربان محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجہ سکو ارمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم
نازش اختر چاند سے بہتر، مہر سے انور گل سے حسین تر، نازش اختر چاند سے بہتر، مہر سے انور گل سے حسین تر، حسن رخ تابان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دیدہ و دل قربان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وجہ سکو ارمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک سے بڑھ کے ایک ماشاءاللہ کلام ہے جی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت، اور وہ ذات گرامی کہ وہ احسن من کلم ترقت عینی و اجمل من کلم تلد النساء، خلقت مبرأ من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء۔ تو خوبصورت آواز ہو، الفاظ کا چناؤ ہو، اور دل کے اندر رحمت کائنات علیہ السلام کی عقیدت، احترام، ادب۔ کیا بات ہے، انسان اس ذوق اور توجہ سے، ماشاءاللہ، توجہ اور انہماک سے سنے۔ بیٹری چارج ہوتی ہے کہ نہیں کر سکتا؟ کیا بات ہے جی، جسم کے اندر ایک کرنٹ محسوس ہوتا ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ، یہ سچی عقیدت، یہ ستھری عقیدت۔ ایک ہے نعروں کی حد تک، ایک ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، ایک ہے سچا پیار کے صحابی بےتاب ہو کے رحمت کائنات کی بارگاہ میں آ کے کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پریشان ہو کہ مرنے کے بعد آپ یہاں تو جب چاہتے ہیں دیدار کر لیتے ہیں، آپ تو اعلیٰ مقام میں ہوں گے، ہم ٹھہرے فقیر، اللہ تعالیٰ رحم تو کر دے گا انشاءاللہ، لیکن اس حد تک تو نہیں جہاں تک آپ ہوں گے۔ تو رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا تھا کہ تو یہ جو تیری محبت ہے نا میرے ساتھ، جو تیرا پیار ہے، اللہ تعالیٰ تیرے لیے اسی طرح آسان کر دیں گے جس طرح تیرے لیے یہاں آسان ہے۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم جیسے فقیر کہاں جائیں گے؟ تو اس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نشانی بتلائی، حدیث ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا جو سچا امتی ہے نا، اسے اگر کوئی شخص یہ پیشکش کرے کہ ایک طرف ساری دنیا کی دولت ہے اور ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے زیارت ہے ایک لمحے کے لیے، سبحان اللہ، یعنی ایک لمحہ ملے گا، اس ایک لمحے میں تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنی ہے، یا یہ لے لے یا پوری دنیا کے خزانوں کی چابی لے لے۔ اللہ اکبر، جب اس کے سامنے یہ دونوں پیشکش کی جائیں گی تو وہ دنیا کا انکار کر کے کہے گا کہ مجھے وہ لمحہ چاہیے۔ کیا بات ہے جی، مجھے وہ لمحہ چاہیے۔ اللہ تعالیٰ تصنع اور دکھلاوے سے محفوظ رکھے۔ تو میں تو یہ کہنا چاہوں گا آپ کی نمائندگی کرتے ہوئے بھی کہ ہم فقیروں کی زندگی میں یہ موقع ہے تو ہم بھی انشاءاللہ اللہ کی ذات کو گواہ بنا کے کہتے ہیں کہ ہم بھی وہ لمحہ ہی پسند کریں گے انشاءاللہ۔ تو مدحت مصطفیٰ متقاضی ہے شخص بات سے مجھے کھلے وقت کی۔ قاری صاحب اس میں ذرا کبھی کھلا وقت ہمارے پاس ہوتا تو ہے، لیکن ایک جگہ اکٹھا سارا وقت ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت اور توصیف کے لیے، ان کی اطاعت کے لیے۔ ان کی اطاعت کے بغیر تو زندگی کا ایک لمحہ بھی اگر گزرے تو انسان کی زندگی جو ہے وہ آنے کا مقصد ہی اس کا پورا نہیں ہوتا۔ سوئے بھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق تو اللہ اس کی نیند کو عبادت بنا دیتے ہیں۔ تو مدحت مصطفیٰ پہ ایک خصوصی پروگرام ہونا چاہیے۔ آپ اس وعدے کے ساتھ کہ ہم کریں گے تو پھر بات کو آگے انشاءاللہ۔ جی فرمائیے۔ ایک بات یاد آئی ہے، ایک دعا بھی ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری نیتوں کو خالص فرما دیں اور صحیح معنوں میں سچی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے دلوں میں پیدا فرما دیں، صحیح معنوں میں۔ آپ کی بات سے کہ ایک لمحہ اگر مل جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا جائے۔ ایک سوشل میڈیا پہ ایک کلپ دیکھا چند روز قبل کہ ایک عرب کی خاتون ہے، تو اور بھی لوگ کافی کھڑے ہیں وہاں پر، کچھ خواتین کھڑی ہیں۔ کہنے والے نے ایک سوال کیا کہ جی اگر آپ ایک دعا کریں اللہ تعالیٰ سے اور ابھی وہ دعا قبول کر دی جائے تو آپ کیا اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے؟ اب اس عورت کے خاتون کے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت ہوگی کہ وہ اپنی بات کا اظہار کرنے سے پہلے بہت زیادہ روئی ہے، اظہار نہیں ہو رہا تھا۔
جب بڑی مشکل اس سے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا اس کا۔ ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا، جب بہت مشکل سے اس نے چند الفاظ کہے تو اس نے وہ ٹوٹے پوٹے الفاظ جو کہے زبان سے، وہ یہ کہے کہ میری ایک ہی خواہش ہے دنیا کی، کہ میں دنیا کی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی اپنی آنکھوں سے دیکھوں۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ اکبر، اکبر۔ کیا خوبصورت شوق ہے، کیا خوبصورت شوق ہے۔ کس قدر دیکھیں نا کہ ایمان اس کے ایمان، دل میں ایمان۔ مضبوط ترین ایمان ہے، تو اللہ امام تعالیٰ ہماری نیتوں کو بھی امام صاحب خالص کا کر دیں۔ آتا نا، اسی طرح ایک اور کلپ چھوٹا سا دیکھا، ایک بچہ رو رہا ہے، کافی لوگ وہاں پر موجود چھوٹا سا ہیں، بچہ ہے، تو اس سے پوچھا گیا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ بچہ کہتا ہے کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میں نے بچپن سے سنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف، آپ کی باتیں اور آپ کی احادیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات فرامین سنے ہیں۔ اب مجھے خبر پہنچی ہے، مجھے پتہ چلا ہے، کسی نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو وفات پا چکے ہیں، تو میں اس لیے رو رہا ہوں۔ بالکل، یہ میں نے بھی محبت کے معیار، وہ بھی آپ نے سنا ہوگا، وہ نبینہ جو بچہ ہے حافظ قرآن، وہ بھی دیکھا ہوگا آپ نے نا؟ جی جی جی، نبینہ ہے، حافظ قرآن ہے، تو وہ اسے پوچھتا ہے پوچھنے والا کہ لو یعطیک اللہ فرصتاً واحدہ، اگر اللہ تجھے زندگی میں دیکھنے کے لیے صرف ایک لمحہ دے، اللہ صرف ایک لمحہ تجھے دے، نبینہ حافظ قرآن ہے، تو اس لمحے میں کیا دیکھے گا؟ صرف ایک لمحہ تجھے ملے، اس کے بعد تیری نگاہ پھر سلب ہو جائے، تو اس ملے ہوئے ایک لمحے میں کیا تو دیکھے گا؟ قاری صاحب اس کے جواب نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے، کہنے لگا کہ میں یہ دیکھنا چاہوں گا اس لمحے میں القرآن کیف یکتب، کیف مکتوب فی المصحف، بالکل بالکل، کہ قرآن مجید مصحف میں لکھا کس طرح ہے، اللہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت ہو اور خوبصورت قسم کا ماحول بنا ہو، شاعر نے بھی محبت کے جو سمندر ہے اس میں غواصی کرتے ہوئے جملے ترتیب دیے ہوئے ہوں، اور قاری عبدالودود صاحب اشتیاق اور شغف اور شوق سے پڑھیں تو انسان کی روح جو ہے وہ معطر ہو جاتی ہے، کیا بات ہے، اور انسان کی، ہم اپنے لفظوں میں کہتے ہیں، بیٹری چارج ہو جاتی۔ کیا بات ہے، تو بڑا خوبصورت ماشاءاللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت اور مدحت میں کلام پڑھا قاری صاحب۔ قاری سعید اللہ سعید بخاری صاحب، پروگرام اختتام کی طرف جا رہا ہے اور مختصر وقت میں ہم اسے کلوز اپ کرنا چاہیں گے، تو آپ ہمیں جہاں مختلف قسم کے لہجات مشق کے اندر آپ نے سنائے، تو شیخ محسنی کی طرز میں آپ ماشاءاللہ بڑا خوبصورت حدر پڑھتے ہیں، تو عامت الناس یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اسے مشق کرنا آتی، وہ حدر کے میدان میں کچھ ڈھیلا ہوتا ہے، تو کچھ تھوڑی سی آیات شیخ محسنی کی طرز میں یا جس طرز میں آپ مناسب سمجھے حدر کے اندر ذرا ہو جائیں، تاکہ پتہ چلے کہ مشاق جو ہے وہ حدر بھی اچھی پڑھتا ہے۔ نہیں، اللہ کے توفیق سے جتنا اللہ توفیق دے دیتا ہے الحمدللہ پڑھ لیتے ہیں، بسم اللہ بسم تو اللہ۔ لیکن چونکہ محفلوں میں ایک وقت کی قلت کی وجہ سے تو اکثر لوگ تو پڑھ لیتے ہیں زبردستی، لیکن میری کوشش ہوتی ہے کہ جتنا ٹائم مجھے دے دیا جائے اس اس کی میں پابندی اپنے کرو۔ تلاوت کو اختتام کی طرف لے جاؤں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ وسیق الذین اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين
وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, नमाज के अंदर इस अंदाज से पढ़ा जाए तो यकीन मानिए जी चाहेगा कि पढ़ने वाला पढ़ता चला जाए और इंसान पीछे क़याम के अंदर खड़ा रहे। तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हमें मुसल्लों पे तो हमने वो सुलेमान अल महसिनी का बोला था, वो एक जी हाँ, शेख सुलेमान अल महसिनी, उनकी आवाज़ में कुछ थोड़ी सी आयत सुना दें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, ज़ादकल्लाहु तौफ़ीक़न व इक़बालन। माशाअल्लाह। क़ारी साहब, एक तो आपने माशाअल्लाह शेख सुदैस की आवाज़ में सुनाया और उसके बाद शेख मुअक्ली की आवाज़ में कुछ सुनाया। एक और बड़ी ख़ूबसूरत आवाज़ में अमूमन आप नमाज के अंदर पढ़ते हैं, बड़ा ख़ूबसूरत लहजा है, मुझे शेख का नाम तो याद नहीं, अगर आपके जहन में हो तो वो उस आवाज़ में सुनाइए। अमूमन आप बाज़ दफ़ा नमाज में पढ़ते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون माशाअल्लाह। ये शेख दौसरी हाफिज़हुल्लाह की आवाज़ है। शेख यासर दूसरी का ना ये दौरान तिलावत एक अंदाज़ है, अंदाज़ बनता है, यानी मुस्तकिल नहीं वो लेके चलते, कहीं कहीं इस तरह वो वक़्फ़ वग़ैरह करते हैं, तो उसको मुस्तकिल ही आपने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा। बहुत खूबसूरत और बड़ी एक उठान, और इस आवाज़ के अंदर एक खशियत का पहलू है कि इंसान के जिस्म में एक खशियत पैदा हो जाती है और एक अल्लाह ताला के जलाल की जो कैफ़ियत है जिस्म उसमें आ जाता है। जैसे मैंने गुजारिश की कि ये बज़्म क़ुरान जो हमारा सेगमेंट है उसमें एक अपनी नौइयत का ये प्रोग्राम है और इसे हम इख्तिताम की तरफ लेके जा रहे हैं। आखिरी शेख 2 आयात हमें सुनाएं शेख मुतवल्ली रहमतुल्लाह अलैह के लहजे में। हमने सुना है कि कभी कभी आप दाल गा के ना वो पढ़ते हैं अकेले अकेले, ज़रा आज सब के सामने इस अंदाज में कुछ मिलता जुलता। शेख मुतवल्ली का जो है ना शेख इमाम थे, अल्लाह ताला उनकी कब्र मुनव्वर अल्लाह फरमाए, उनकी कब्र फन्नान में थे, करोड़ों रहमतें नाजिल फरमाए। दुनिया से हर चीज़ से बेपरवाह होकर वो पढ़ते थे। जब कुरान पढ़ते थे तो उनकी तवज्जो सिर्फ कुरान की तरफ ही होती थी। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور سبحان الله وكان بالمؤمنين رحيما هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم
وتحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صدق الله العظيم. माशाल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामईन व नाज़रीन, हमारे ये दोनों मुअज़्ज़ज़ मेहमान जिन्होंने आज हमारी इस महफ़िल को, इस बज़म को, प्रोग्राम को रौनक बख्शी और बड़ी ही खूबसूरत अपनी आवाज़ों में अल्लाह का कलाम हमें सुनाया और अल्लाह ताला की तारीफ़, उसकी तौसीफ़, उसकी हमद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिदहत वो पेश की। जाते जाते हम इन दोनों मशाइख से अज़ान सुनेंगे। आदि अज़ान क़ारी अब्दुल वदूद आसम साहब सुनाएंगे और आदि क़ारी सईदुल्लाह साहब, और उसके बाद आपसे इजाज़त लेंगे। क़ारी साहब ज़रा अज़ान भी हो जाए ताकि सारी चीज़ें आज के प्रोग्राम में आ जाएँ। तो अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। حي على الصلاة. حي على
حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. لا الہ الا اللہ۔ معزز سامعین و ناظرین، اجازت دیجیے اس پروگرام کا اگلا حصہ ان مشائخ کے ساتھ آپ کی خدمت میں انشاءاللہ تعالی پیش کریں گے کہ ہم کس طرح اس ذوق کو پروان چڑھا سکتے ہیں، اور اگر ہمارے بچے سیکھنا چاہتے ہیں تو سکھانے کے مدارج اور مراحل کیا ہیں، اس حوالے سے گفت و شنید بھی ہوگی، اور انشاءاللہ قرآن مجید کے فضائل اور اس کی عظمت پہ بات بھی کریں گے، اور اپنے ان مشائخ سے اور کچھ اور معزز مہمانان ذی وقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ اسی طرح اپنی نوعیت کا ایک منفرد پروگرام لے کے حاضر ہوں گے۔ اسے محبت سے سنیے، دعا دیجیے، آگے پہنچائیے، اس خیر کے اندر شرکت کیجیے، ہمارے ساتھ ممد و معاون بنیے۔ اللہ تعالی اس وقت تک بیٹھنا اور تمام تر ممبران اور ذمہ داران کا، جتنے بھی اراکین یہاں ہمارے ساتھ شریک کار ہیں، سب کی جہود کاوشوں کو اللہ اپنی جناب میں قبول فرمائے۔ قاری صاحب بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ محترم جناب قاری سعید اللہ سید بخاری صاحب، آپ کو جب بھی دعوت دی آپ نے قبول فرمایا۔ میں یہ جملے کا قائل نہیں ہوں کہ میں کہوں زحمت دی، زحمت رحمت کا متضاد ہے، اس لیے یہ کہہ سکتے ہیں جب بھی آپ کو رحمت دی تو آپ نے اسے قبول فرمایا۔ تو آپ کے آنے سے یہ محفل چار چاند ہوئی، اور یہ پورے ایک گلزار کی کیفیت اختیار کر گئی۔ اللہ تعالیٰ آپ دونوں شیخین کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں اپنی طرف سے، نہاد اسٹوڈیو کی تمام انتظامیہ کی طرف سے آپ کا شکر گزار ہوں۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔